پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑا سا زوال کی طرف جا رہا ہے، تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی کرنا چاہیے کہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہو کے اور اپنے ڈراموں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ تو مجھے بلایا گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ڈرامہ تو کینسر اویئرنیس پہ لکھ دیجئے اور ایک اپنا کامیڈی جو آپ کی ہوتی ہے انٹرٹیننگ وہ لکھیے۔ تو اس کے لیے میں اسلام آباد آئی تھی، اور یہ رجسٹرا پہ آئیں گے۔ ہم نے ایک ڈرامہ اسلام آباد میں بنایا، بنی گالا میں، اور ایک ہم نے مری میں بنایا، اور اچھے بن گئے وہ۔ تو جب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا، کیونکہ اس میں کوئی روتا دھوتا نہیں ہے، کوئی مار نہیں پڑتی کسی کو، کسی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ تو جو میری سوچ ہے میں نے اسی کے مطابق لکھا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ ویسے بھی قدرت نے انہیں، عورت کو بڑی برداشت دی ہے، مرد سے زیادہ برداشت ہے اس میں۔ تو اس لیے عورتوں کو اتنا زیادہ جو آج کل ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، میں یہی کہوں گی، یہی لفظ آ رہے ہیں میرے منہ پہ کہ اس کو تھپڑ مارا، اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ لوگوں نے، اگر آپ ڈرامے دیکھتی ہیں، مجھے تو خیر مشکل سے ڈرامے میں بالکل 2 سال سے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی پچھلے دنوں اردو کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ڈرامے پہ بولنا ہے، تو میں نے 2-4 ڈرامے دیکھے۔ اس میں مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ ایک تو عورت کو اتنا کمزور دکھایا، اور دوسرے یہ کہ اس کو تھپڑ مارا۔ اب اس پہ یہ بات نہیں کہ عورت کو کی ذلت ہے، اس میں دونوں کو، عورت اور مرد دونوں کو خراب بتایا گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا سوسائٹی میں، ہر گھر میں ایسا، اور اگر کسی گھر میں ہوتا بھی ہے تو ہم اسے، جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کی کیچڑ باہر سڑک پہ نہیں پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کہیں ہو بھی رہا ہے، جیسے کہ مجھے جواب ملتے ہیں کہ جناب یہ تو سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ چل رہے ہوں گے، کتنے % ہوں گے؟ 10% ہوں گے، 5% ہوں گے؟ آپ تو 100% کو دکھا رہے ہیں، تو اس سے کتنی لوگوں کی ہمت بڑھتی ہے۔ تیزاب پھینک دیا لڑکی کے اوپر، تیزاب عام ملتا ہے باتھ رومز کے لیے، تو اس کے لیے اب جو بھی لڑکے غصے میں آتے ہیں، اب دیکھیے کتنے کیسز ہونے لگے ہیں، ریپ کے کیسز کتنے ہونے لگے ہیں۔ یہ چیز جو ہے میڈیا کو، جس طرح قلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قلم اگر آپ ہاتھ میں لیں تو اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو توڑ دیں قلم اپنا۔ تو اسی طرح میڈیا بھی ہے کہ میڈیا پہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو پوری ذمہ داری سے کریں کہ پوری قوم ہماری اس کے ذریعے سدھر رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ آج کا بچہ اگر وہ سوالات کرے جو کہ ڈراموں میں کہے جاتے ہیں، یہ جملے بولے جاتے ہیں، تو میں جواب نہیں دے پاؤں گی، کیونکہ اس کا مطلب میں بتا نہیں سکوں گی، کوئی بھی شریف آدمی نہیں بتا سکے گا۔ تو ایسے جملے کیوں کہے جا رہے ہیں؟ ہمیں روکنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ جب ٹی وی آیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس کو انفارمیشن دی جائیں، آگے سے آگے بڑھ کے جیسے باہر ہوتا ہے، اور ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، پوئٹری سنائی جائے، بتایا جائے کہ ادب میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم نے رکھا ہے کہ صرف ڈرامے چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے 70 چینل ہیں تو 3 ڈرامے ہر چینل پہ چل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے ہیومنلی پاسبل ہے کہ کوئی انسان سب ڈرامے دیکھ لے گا؟ وہ تو 3 ڈرامے بھی دن میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ سب جو ہے ریٹنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک دفعہ میں نے ایک ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیے یہ جو عورت کو تھپڑ مار کے آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لڑکوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو عام بات ہے، کسی کو بھی مار دیا ہم نے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں جی، اگر ہم لڑکی کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس سے ہماری ریٹنگ بڑھتی ہے۔ میں نے کہا ایسا کیجیے گا کہ کل آپ کسی آدمی کو تھپڑ مار کے دیکھیے گا، وہ جواب میں تھپڑ مارے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرامہ میرا جو میں نے لکھنا شروع کیا ہے یا ہم نے بنایا ہے نجم کے ساتھ یا اپنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ،
تو ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، اسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہم بناتے تھے. ہم انڈیا کی نقل نہیں کر سکتے، ہم مغرب کی نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں رہنا یہاں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. تو اس لیے میں یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا اب تک 40 سال میں نے پی ٹی وی کو دیے، جو کہ میری زندگی کا بڑا حصہ تھا. تو اس میں جو کچھ کیا وہ اس وقت بڑا سراہا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی لوگ سراہتے ہیں اسے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ٹرن آیا وہ بڑا خطرناک تھا. ایک دم سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور اس کے بعد ڈرامے جو بننے لگے وہ اخلاقی طور پر کمزور ہیں، اور وہ کمزوری جو ہے وہ لوگوں میں آتی جائے گی. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہی جاری رکھا تو 10 سال بعد آپ کی جو جنریشن ہے وہ بالکل بگڑی ہوئی جنریشن بن جائے گی. اس لیے احتیاط کیجیے. ہر چیز کو بناتے وقت، جیسے آرٹسٹ یا پینٹر یا اسکلپٹر جو ہوتا ہے وہ بناتے وقت بہت احتیاط سے بناتا ہے، کہ نزاکت سے، کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے. تو ہم ڈرامے کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اس میں کیوں اتنی بد احتیاطی سے اس میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں؟ ساس بہو کا جھگڑا اب کہاں ہوتا ہے؟ آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اگر گاؤں میں کہیں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، وہ ساری عمر سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہاں بھی نہیں ہوتا، مغرب میں بھی ہوتا ہے کہیں کہیں. تو آپ اس کو وہی ٹاپک کیوں رہ گیا؟ آپ کے پاس لاکھوں ٹاپک ہیں اس ملک میں، آپ اس پہ ڈرامہ لکھیے، اس کو بنائیے، بجائے اس کے کہ آپ وہی ساس بہو کا جھگڑا اور بڑا سا گھر اور ریشمی ساڑیاں پہنے ہوئے، اور کچن میں نوکر نہیں ہے، آپ بہو سے کہہ رہی ہیں دوسرے دن کہ جاؤ ناشتہ تیار کرو. ایسا کہیں نہیں ہوتا. میں نے تو کم از کم کبھی نہیں دیکھا کہ دلہن آئی ہے اور اس کو اگلے دن کہہ دیں کہ جاؤ ناشتہ تیار کر کے لاؤ. یہ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، جو غیر فطری باتیں ہیں. جو غیر فطری باتیں ہیں اس کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کو خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے. مجھے بڑی شکایت تھی میڈیا سے کہ میڈیا نے اس کے خلاف شکایت نہیں کی. یعنی میڈیا اگر چاہتا تو میڈیا کا بڑا اسٹرانگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو میڈیا یہ چاہتا تو یہ کرتا کہ ان کے خلاف بولتا. سب بولتے رہتے تو دھیرے دھیرے یہ اپنے آپ کو سدھار لیتے، لیکن کسی نے نہیں کہا. اسی میں لوگ مزہ لے رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں رشوت بہت زیادہ چلتی ہے. تو جس کو اپنے ڈرامے کو کامیاب بنانا ہوتا ہے وہ میڈیا کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ ان کے لیے لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھ دیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے چند سیریلز آئی ہیں جو کہ بہت ہی لڑائی جھگڑا بھی ہوا اور اس پہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. مگر یہ کہ چونکہ وہ پیسے دیے ہوئے تھے اس لیے میڈیا کا کوئی شخص نہیں بولا کہ یہ غلط بات ہے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے راستے میں بھی آئیں. لیکن ہمارے زمانے میں جو لوگ تھے پی ٹی وی کے، وہ بڑے اسٹرانگ لوگ تھے اور وہ بنانا جانتے تھے. انہوں نے مجھے انکریج کیا اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کو انہوں نے انکریج کر کے آگے لیتے گئے. اور جو تمہارا دل چاہے لکھو، لیکن اس میں سینسر ہوتا تھا، ہر چیز کا سینسر ہوتا تھا. یہ بتاتے رہتے تھے کہ یہ چیز کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں پتہ رہتا تھا کہ ہماری لائنوں، اب ہمارے اندر ایک سینسر بورڈ خود ہی بن گیا ہے. جب ہم اب لکھتے ہیں تو ہمیں سینسر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لائن نہیں لکھنا ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. ہمیں ہماری سوچ جو ہے وہ ایک طرح کی انہوں نے ڈھال کے ایک ہی طرف کر دی ہے، مثبت سوچ. لیکن اب جو ہے نیگیٹو سوچ چل رہی ہے، ہر چیز بری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اب آپ دیکھیے لوگوں کے جملے سنیے، ہر چیز بری ہے. حکومت بری ہے، ریاست بری ہے، لوگ برے ہیں، ڈرامہ برا ہے، غزل بری ہے، ڈانس برا ہے، ڈانس نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو ہیں لڑکیوں کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں وہ پہنتی ہیں عبایا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے. اب یہ سب دیکھو، انسانیت جو ہے، آپ انسانی کم از کم انسانیت کو فروغ دیں. وہی ہمارا مذہب ہے.
हमारा मज़हब बेस ही करता है इंसानियत पे। आप ये तो पूछते नहीं कि पड़ोसी जो है हमारा अगर भूखा है तो उसको खाना भिजवा दें, या उससे पूछ लें, या उसकी तबीयत ख़राब है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी में डाल के उसे ले जाएंगे। ये तो करते नहीं हैं हम। लेकिन ये हम ज़रूर करते हैं कि ये इस आदमी ने ये गलती की है, उसने ये किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़राब हो रही हैं, और इसको सुधारना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप यंग, हमारी तो मतलब ख़त्म हो गई ज़िंदगी, अब हम किनारे पे पहुंच गए हैं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं, तो आपको इसको सीखना चाहिए कि मस्बत सोच रखें, हर चीज़ अच्छी हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं कितनी खूबसूरत है, तो इसका क्या मतलब है, जब कुदरत ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं तो आप क्यों बुरी चीज़ें दिखा रहे हैं, बदसूरती क्यों दिखा रहे हैं आप। अल्लाह मियाँ ने तो इतनी हसीन जगह बनाई हैं कि आप जाएं तो आप हैरान रह जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ी सी खूबसूरती दिखाएं लोगों को। जो लोग परेशान हैं वो थोड़ी सी देर को उनको सुकून मिल जाता है, तसल्ली होती है कि अच्छा अगर हमारे पास नहीं तो कुछ लोग तो हैं जो खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इस तरह से तालीमी जो हम मतलब मुझे सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि जो कुछ आप लिखें उसको उसमें आप पॉजिटिव सोच डालें। और पॉजिटिव सोच का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को ये बताएं, हर एक को ये बताने की कोशिश करें कि आप अगर अच्छी चीज़ करेंगे तो अच्छा ही होगा। आप बुरा काम की तरफ ना जाएं। मतलब बुरे काम के चांसेस तो बहुत होते हैं, बुराई की तरफ, बुराई में चाम भी बहुत होता है, लेकिन अगर आप अपने को रोक के अच्छाई की तरफ जाएंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें बनेंगी, मुल्क बनेगा। ख़ासकर मुझे अपने मुल्क की बड़ी फ़िक्र रहती है कि हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से बना है। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इस तरह से क्रिएट हुआ हो, और ये जो बन गया है ये एक मुआज़ा है। अब इसको संभाल के रखना हमारा काम है। जिन्होंने बनाया था वो तो चले गए, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमें संभालने की कोशिश करना चाहिए। और हमारे नौजवान और जो लोग हैं उनको चाहिए कि इसको सहारा दें कि किस तरह से मुल्क को, अब ये जो छोटी मोटी बातें हैं कि महंगाई बढ़ गई या ये सब कुछ हो गया, इसको भी हम रोक सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक दुकान पे एक चीज़ 5 रुपए की मिल रही है, दूसरी पे 10 रुपए की मिल रही है, तीसरी पे 15। ये तो आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी, ये बात नहीं। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए मुझे। तो अपने बारे में सिर्फ यही बताना है कि मैंने 40 साल ड्रामा लिखा है और ड्रामे किए हैं, कोई 50 से ज़्यादा सीरियल्स किए हैं, यहाँ किए हैं, स्कॉटलैंड में 3 सीरियल्स किए हैं मैंने जाके, इंडिया में 2 सीरियल्स किए हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि दूरदर्शन पे किसी पाकिस्तानी का नाम कभी नहीं जाता, वो जाने नहीं देते हैं, लेकिन मेरी सीरियल 3 महीने तक उस पर चली और वहाँ पे और उसमें मेरा नाम जाता रहा, अरशद महमूद का नाम जाता रहा, टीना सानी का नाम जाता रहा। इसी तरह बॉम्बे में मैंने, राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया अपनी फ़िल्म हिना के लिए डायलॉग्स लिखने के लिए, और उन्होंने कहा कि हसीना अगर आप नहीं लिखेंगी तो हिना नहीं बनेगी। अब ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि कोई हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि अक्सर दुश्मनी पे आमादा रहता है, वहाँ के लोग मुझे बुलाएं, इतनी इज़्ज़त दें और फिर ये कहें कि आपके बग़ैर हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। तो अपने हर एक को अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए। मसलन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक साहब ने मुझे कहा, वहाँ के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे कंटेंट के, उन्होंने कहा कि हसीना जी आप इंडिया की शहरियत ले लीजिए, हमारे यहाँ राइटर्स अच्छे नहीं हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, लेकिन राइटर्स कम हैं, तो आप यहाँ की शहरियत ले लीजिए, हम 1 हफ्ते में आपको दिला देंगे। मैंने कहा भाई मैं अपने मुल्क की शहरी हूँ और अपने मुल्क ही में रहूँगी, और आपके पास एज ए गेस्ट आना चाहती हूँ, आ जाऊँगी, आप बुलाएंगे आ जाऊँगी, थोड़े दिन रहूँगी चली जाऊँगी, लेकिन मेरी बेस जो है मेरा मुल्क है। तो आप अगर अच्छे ख़यालात रखें इंसान तो अपनी इज़्ज़त भी करता है, फिर वो लोग भी इज़्ज़त करते हैं जो दुश्मन हैं आपके, वो भी कहेंगे कि इनको
हम गद्दारी करेंगे तो हम ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने वहाँ की शहरियत ले ली, उनको आपने देखा होगा, सुना होगा कि कितनी बेइज्जती से निकाला गया और ये सब कुछ हुआ। तो हम क्यों अपने मुल्क को छोड़ें? भाई ये हमारा मुल्क है, जितनी मुश्किल से मिला है हमें, इसको हमें संभालना है, बचाना है। जब आप पैसे के लिए काम करेंगे तो उसमें आपकी ज़ात शामिल नहीं होगी। आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे बेच देंगे, उसमें आपके जज्बात नहीं होंगे, आपके ख़यालात नहीं होंगे। सिर्फ आपको ये चाहिए कि हम एक महीने में एक चीज़ बना के दे दें और ये हमें पैसे दे दें। तो बस आजकल यही हो रहा है तकरीबन। मैं भी नई थी, यूनिवर्सिटी से आई थी जब मैंने लिखना शुरू किया। और आपकी चीज़ अगर अच्छी होगी तो कोई ना कोई तो मान जाएगा ना उससे, क्योंकि सारे ही तो बुरे नहीं होते मेरे ख्याल में। 50% भी अगर अच्छे लोग हैं तो उनको आप में नज़र आएगा कुछ। जैसे मैं लड़कियों को सेलेक्ट करती हूँ अपने ड्रामे के लिए, तो यही चीज़ देखती हूँ ना कि उनको बोलना आता है, उनका लहजा ठीक है, उनको चलना फिरना ठीक से आता है, और वो मेरे ड्रामे की इस लड़की में फिट हो जाएंगी जो मैंने लिखा है। तो इसी तरह लिखने वालों में भी जो लड़कियां या ख़वातीन या हजरात जिनमें ये इतना हौसला होता है कि वो आगे बढ़ के बताएं कि हमने ये लिखा है। अब ये और बात है, ये आपका पॉइंट भी सही है कि ये और बात है कि आजकल अक़रबा परवरी भी हो रही है। शुरू में हमने बड़ा अच्छी तरह शुरू किया था, लेकिन बाद में वो वो कमर्शियल हो गए, बिल्कुल ही कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने। तो भी मैं ड्रामा करने गई थी तो मैंने नजम से, वहाँ से कराची से फ़ोन किया कि नजम मुझे इस तरह की लड़कियाँ चाहिए ड्रामे की। तो इन्होंने बताया, मैंने वहाँ कराची बैठ के इस्लामाबाद से बात की और उस लड़की से बात की और राज़ी हो गई और वो आ गई और उसने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल नई लड़की है और हमने पूरे ये दो ड्रामे बनाए हैं, सब नए लोग लिए हैं। बाप, बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वो भी बिल्कुल नई है, जिसे बोलना नहीं आता, लेकिन कम कम बोलती है, लेकिन हमने उसे जुमले काट काट के सिखा दिए। ड्रामों में आप देखिए एक ही चेहरे देख देख के दिल भर जाता है। आप यहाँ से वहाँ तक चलाए, एक ही शक्ल के लड़के, वही दाढ़ियाँ, वही चेहरा, और लड़कियाँ भी उसी तरह की बनी ठनी, तो वो तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए नई लड़कियों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। औरत में बड़ी इंस्टिंक्ट उसकी बड़ी तेज़ होती है, वो जाएगी, अगर उसको पता चला कि डायरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है तो वो कभी काम नहीं करेगी, लौट आएगी। तो हमारी लड़कियों में ये इंस्टिंक्ट मतलब कुदरती तो है, लेकिन आप उसको फ़रोग़ दीजिए। और आप ये देखिए कि कोई इंसान आपसे, मैंने 40 साल काम किया है शोबिज़ में, नजम जानते हैं, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई गलत बात कहे, क्योंकि आप ये सोच के गई हैं कि हमें यहाँ रहना है तो तमीज़ से रहना है और किसी को बदतमीज़ी नहीं करना है हमारे साथ, तो ठीक है। ये वाली बात होती है कि लड़कियाँ खुद आप अपनी इज्जत करवाएं तो दूसरे करेंगे, दूसरे प्लेट में रख के इज्जत नहीं देते हैं, अपने आप लेना पड़ती है। और जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है, लिखने का मरहला जो बड़ा आसान होता है कि आप हर यंग जनरेशन में तो आपकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आप सोचते रहते हैं, 10,000 कहानियाँ आपके सामने से गुज़रती हैं, उसमें से आप एक अच्छी चीज़ चुन लें, फिर आपके कैरेक्टर्स भी आपके आसपास मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा कम करके। जैसे मैंने हसनात भाई बनाए थे, वो मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था बहुत बेवकूफ़ सा, उसको हम लोग तंग भी करते थे, तो उसका मैंने चरबा लिया और उसको हसनात भाई को उस तरह बना दिया। कबाचा का भी इसी तरह मैंने बनाया था। तो ये जो है, ये चीज़ें ज़रा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है इसमें। असल में ये जो है ड्रामा लिखना और ड्रामा बनाना, इसमें मेहनत बहुत पड़ती है आपको। मैं तो रातों को पूरी रात जाग के लिखती थी, क्योंकि पीटीवी पे ये था कि उसी हफ्ते लिखा जाएगा, उसी हफ्ते रिकॉर्ड होगा, अगले हफ्ते उसको ऑन एयर चला जाएगा, तो आपको रुकने का कोई वक्त नहीं था। तो मेरे तो घर में अम्मी ने
میرے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیا تم نے وہیں کا بسیرا لے لیا ہے، کہ صبح جاتی تھی رات کو آتی تھی، لیکن یہ کہ پورا ڈسکس کر کے رات کو بیٹھ کے لکھتی تھی اور صبح جا کے ان کو دیتی تھی. تو اس طرح محنت، اگر آپ جس کام میں بھی دل سے محنت کریں گی اور اسے اچھا بنانا چاہیں گی، یہ نہیں کہ اس میں پیسے کتنے ملیں گے، کیونکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں. ابھی میں نے پی ٹی وی گئی تھی تو میں نے اپنا کانٹریکٹ نکلوایا انکئی کا، کیونکہ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا ذرا مجھے کانٹریکٹ نکال کے دیں، تو انہوں نے دیا. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ایپیسوڈ کے 1250 روپے ملتے تھے اور ایک ہی دفعہ ملتے تھے. اس کے بعد انہوں نے 10,000 دفعہ چلا دیا، انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں میں، لیکن کوئی پیسہ ہم لوگوں کو نہیں ملا. رائلٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو پھر اس وقت ہمیں پیسوں کا خیال نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ ہم پوچھتے بھی نہیں تھے کتنے پیسے مل رہے. ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. میں، شیرین، محسن صاحب، ادھر سے منیزہ، نجم، یہ لوگ ہر ایک سینٹر پہ کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو کہ بڑا کام کرنے والا تھا، جو چاہتا تھا کہ اچھا کام ہو جائے، ہمارا نام، ہمارے ملک کا نام روشن ہو، ہمارے ٹی وی کا نام روشن ہو. اور جو کہ ہوا. اور انڈیا سے دیکھیے آپ، انڈیا نے فوراً ہار مان کے ہم لوگوں کے ڈراموں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. پھر مجھے بلایا گیا وہاں اتنی عزت سے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کام کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کو پہچان ہو ہی جائے گی، لازمی بات ہے کسی بھی پیشے میں. اصل میں اب جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ سینسیشنل لکھ رہے ہیں. جیسے ویسٹ میں کہانیاں بن رہی ہیں نا، مار دھاڑ سے بھرپور، اور کسی کو جلا دیا، کسی کو مار دیا. وہ ہمارے یہاں اس طرح سے لوگوں نے سینسیشنل بنانا شروع کر دی ہیں، سنسنی خیز کہانیاں. عورت کو مار کے نکال دیا، اب لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، سڑک پہ جا رہی ہے اندھیری رات کو. تو یہ اس طرح سے اگر آپ سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ پھیلا سکتے ہیں، ویسے بھی ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ بات ہے. اور پہلے زمانے میں جب ہمارا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ چیز چیک کر لی جاتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ جائے جو کہ لوگوں پر برا اثر ڈالے. اب یہ کوئی نہیں چیک کرتا. چیکنگ کی ضرورت ہے، اور جو بہت سخت ضرورت ہے. تو اسی لیے میں میڈیا سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سچائی بیان کریں، آپ وہ بیان نہ کریں جو لفافے میں بند ہو کے ملتا ہے آپ کو. اصل جو جڑ ہے خرابی کی وہ یہاں پہ آئی ہے کہ ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا ہے اور ہم نقل کرتے ہیں. مثلاً ایک مزاحیہ بات ہے کہ ایک دن میں نے ایک کسی پتہ نہیں کون سی سیریل تھی، اس کا ایک سین میں دیکھ رہی تھی جس میں کوئی فوت ہو گیا تھا. اب اسے ڈیڈ باڈی کو انہوں نے زمین پہ رکھا ہوا تھا، سفید چادر جو ہوتی ہے اڑا کے، اور اس کے بعد تمام خواتین سفید کپڑے پہنے ہوئے، دوپٹے اوڑھے ہوئے. میں نے کہا یہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا اس طرح، نہ ڈیڈ باڈی نیچے رکھی جاتی ہے نہ. ابھی ہم نے یہ انڈیا سے سیکھ لیا. تو یہ ہماری حماقت ہے کہ ان کو کوئی سین اچھا لگا وہاں سے، انہوں نے وہاں سے نکال کے جوڑ دیا. اب جیسے میری کہانی ہے کہ آپ کا یہ سین دیکھیے، اس میں چل رہا ہے، آپ دیکھیے گا. میں نے کہا اب چل رہا ہے تو چل رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں انکہی دے دیجئے، ہم اس کی فلم بنائیں گے. میں نے کہا کہ میں نہیں دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیں گی تو اس کے سین لے لیں گے، پھر آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتی. تو یہ جو ہمارا کلچر جو برباد ہو رہا ہے، وہ ہم کبھی ویسٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کے کپڑے پہننے لگتے ہیں، ان کی طرح ڈانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم ایسٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم بندیا لگا کے اور اس طرح ڈانس کریں. پورے ملک کا کلچر ہے، ایک تہذیب ہے ہماری جو کہ پہچانی جاتی ہے. تو وہ آداب ہیں ہمارے، وہ آداب بھی ہم بھول گئے ہیں، بات کرنے کا طریقہ بھی بھول گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کی جاتی ہے وہ بھی بھول گئے ہیں، لفظوں کا استعمال بھی ہم نے غلط شروع کر دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کر لی جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹھیک ہونا پڑے گا. کون کرے گا؟ ہاں بس یہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ بات ہے بس. میں تو کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہوں باندھنے کی، مگر بند نہیں پا رہی. معیار پہ رہنا، دیکھو
PTV की मैं मिसाल देती हूँ, वहाँ पे एक होते थे स्क्रिप्ट एडिटर जो इफ्तिखार आरिफ थे हमारे ज़माने में। वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे पूरा, उसके बाद जब बन जाता था फर्स्ट एपिसोड तो प्रीव्यूइंग कमेटी होती थी, सारे डायरेक्टर्स जो थे वो बैठ के देखते थे, ड्रामा किसी का भी हो लेकिन सब बैठ के देखते थे, और उसमें अगर कोई गलती नज़र आती थी तो वो एतराज़ करते थे कि ये नहीं होना चाहिए और उसे हटा देना पड़ता था। तो अगर आप चेक एंड बैलेंस का काम रखें तो चीज़ अच्छी बनती जाती है। आपको इसकी परवाही नहीं, आपने 10 दिन में बना के दे दी सीरियल, 6 लोग मिल के लिख रहे हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं। बाहर जो काम होता है अगर सीरीज़ पे 6 लोग मिल के बनाते हैं तो डिस्कशन होता है उनका। आपने देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन और हजरात उन्होंने फैक्ट्री टाइप बना लिया है, जूनियर राइटर्स को उन्होंने पैसे दे के रख लिया है और उनको बता दिया ये सीन आप लिख लो, ये सीन आप लिख लो, ये सीन आप लिख लो। अब वो सीन आ गए, उनको जोड़ लिया गया, तो उसमें तो कमज़ोरी तो रह ही जाएगी। ऐसी दीवारें नहीं बनती हैं जो कि अलग अलग बनी हों और खड़ी कर दी गई हों, तो यही बात है।